بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کا بیان ہوگا. اس دن تو تمام لوگوں کو جو چاہے نہ چاہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو یا وہ نہ اقرار کرتا ہو، تمام لوگوں کو اسی کی طرف جانا ہے. اور فرمایا اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے. یہ دھواں اونچا ہو کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی ایک شاخ کفار کے سروں پر، ایک ان کے دائیں طرف اور ایک ان کے بائیں طرف ہوں گی، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئے میں رہنے کا حکم رہے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوں گے، جو مقبول بندے ہوں گے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو رب رسول کے حکموں کے مطابق گزارا ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 ایسے بندے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس دن 7 ایسے لوگ ہوں گے، یعنی یہ جس بندے میں بھی یہ 7 خوبیوں میں سے کوئی خوبی پائے جائیں گی، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. وہ کون سے 7 لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا گیا کہ امام عادل، کہ عادل حکمران، کہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ مساوات کا یہ طرز رکھا ہو اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، اور جس نے حکمرانی، جس کو اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا کی ہو، لیکن اس نے حکمرانی میں خیانت سے کام نہ لیا ہو، بلکہ رب رسول کے حکموں کے مطابق تمام لوگوں کے ساتھ اس نے معاملات کیا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کو، اس بادشاہ کو، اس عادل حکمران کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ایک وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری ہو. جوانی کے ایام بڑے سخت ایام ہیں، لیکن اس نے اپنی جوانی کے دنوں میں جو ہے اپنی جوانی کو عیاشی میں، مکاری میں، مکر و فریب میں اور بدکاری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اور طرح طرح کے خرافات میں نہ گزارتے ہوئے اپنی جوانی کے قیمتی ایام کو رب رسول کے حکموں کے مطابق گزارا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کی آنکھیں خوف خداوندی سے بہہ پڑی ہوں، جس کی آنکھوں سے آنسو بہیں تو تکلیف کی وجہ سے نہیں، شدت کی وجہ سے نہیں، بیوی بیٹے فوت ہو جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آنکھیں اس کی بہہ پڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو رب کے خوف کی وجہ سے نکلے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، معلق بالمساجد، یعنی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز ہوئی کہ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں ہی بیٹھ گئے، کبھی مسجد کی صفائی میں لگ گئے، کبھی مسجد کے کام کاروبار میں، کبھی مسجد میں ہی ہمیشہ اس کا دل لگا رہتا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی یہ فرصت ہوتی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا، جیسے ہی ہم سنت پڑھیں گے، ویسے ہی فوراً یہاں سے نکل جائیں گے. لیکن جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہو، مسجد میں تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، مسجد کی صاف صفائی اور تمام چیزوں میں اس کا دل لگا رہتا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گا. اور وہ جوان کہ جس کو کسی صاحب حسن و جمال عورت نے بدکاری کی طرف بلایا ہو، بدکاری کی طرف دعوت دی ہو،
لیکن اس نے سنت یوسفی کو ادا کرتے ہوئے ایسی عورت کی فرمائش کو مسترد کر دیا اور ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ نہیں میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں اور ایسی بدکاری کی طرف ہرگز نہیں جاتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی جو ہے کل قیامت کے دن اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جوانی کے ایام اگر کوئی صاحب حسن و جمال والی عورت، مال و دولت والی عورت اگر بدکاری کی طرف بلا لے تو شیطان اس کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ اکثر بہت کم ایسے جوان رہتے ہیں جو اس چیز سے بچ جاتے ہیں، لیکن جو اس چیز سے، بدکاری سے، زناکاری سے بچ جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عرش کا کل قیامت کے دن ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص کہ جس نے رب کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہو تو ایسی پوشیدگی کے ساتھ اور ایسا مخفی طور پر رب کی بارگاہ میں اس نے خیرات ہو، صدقات ہو یا دیگر چیزیں ہو جو رب کی بارگاہ میں وہ جتنے بھی صدقات نفلیاں ہیں ان تمام چیزوں کو رب کی بارگاہ میں رب کی رضا کی خاطر چاہے غریبوں میں لوٹا رہا ہو، چاہے مسجدوں میں دے رہا ہو، چاہے مدارسوں میں دے رہا ہو، اور ایسے پوشیدہ طور پر اس نے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ایسے بندے ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو یہ خوبیاں جن بندوں کی اندر ہوں گی یا ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی پائی جائیں گی تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام خوبیوں سے اور ان تمام صفتوں سے ہمیں موصوف فرمائے اور ان تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائے یہ وہ دن ہے لا ظلیر ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہو جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، جو نہ سایہ دے، یعنی سایہ کا یہاں پر ذکر کیا، جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے، بے شک دوزخ محل جیسے چنگاریاں پھینکتی ہیں، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کا وہ دھواں ایسا ہے کہ نہ سایہ دے سکے، یعنی سایہ کا تو کام ہوتا ہے کہ سائے میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمیں چھاؤں حاصل ہوتی ہے، سائے میں بیٹھنے سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ سایہ کہ جس کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ وہ ایسا سایہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سایہ ہوگا کہ اس دن کی گرمی سے وہ سایہ کچھ عمل نہ پا سکیں گا اور نہ وہ کفار کو جہنم کی آگ کے شعلوں سے بچا پائیں گا، اور بے شک دوزخ اونچے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہیں۔ اگر ہم کہیں پر آگ لگاتے ہیں تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہیں تو چھوٹی سی سوئی کے ناکے کے برابر یا سوئی کے برابر اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جہنم میں جب آگ بھڑکائی جائیں گی تو اس میں سے جو چنگاریاں نکلیں گی وہ اونچے اونچے محلات کی طرح چنگاریاں ہوں گی اور زرد اونٹوں کی طرح چنگاریاں نظر آئیں گی، اور وہ چنگاریاں، ان چنگاریوں کا رنگ ایسا ہے گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، جس طرح کے زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس طرح کی ان کی شکل و صورت اور ان کا رنگ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس دن میں گناہگاروں کے احوال کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں، ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے احوالات کا انکار کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب عطا فرمائے، اور وہ جن کو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کا بھی ان لوگوں میں نام شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔